بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کہانی 12ویں صدی کی ہے، لیکن تاریخ لکھنے والوں نے اسے ہمیشہ زندہ رکھا ہے۔ اس کے بارے میں کیا سرائی کی ہے۔ وولپٹ برطانیہ کا ایک قصبہ ہے۔ اس زمانے میں یہ ایک صاف ستھرا علاقہ تھا۔ لوگ کھیتی باڑی کیا کرتے یا اور دیگر کام کیا کرتے۔ زندگی مشینی اور تیز رفتار نہیں ہوئی تھی۔ سب ایک دوسرے کو جانتے بھی تھے اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک بھی رہا کرتے تھے۔ یہ واقعہ اسی قصبے کا ہے۔ ایک صبح جب لوگ گھروں سے اپنے اپنے کام کے لیے نکلے تو انہوں نے دو بچوں کو دیکھا۔ دونوں 11 اور 12 برس سے زیادہ کے دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ ایک لڑکا تھا اور ایک لڑکی۔ ان دونوں کی شباہتیں ایک جیسی تھیں، جو یہ بتا رہی تھیں کہ دونوں بہن بھائی ہیں۔ دونوں ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے اس طرح رو رہے تھے جس طرح والدین سے بچھڑ جانے والے بچے رویا کرتے ہیں۔ یہاں تک تو کوئی خاص بات نہیں تھی۔ خاص بات یہ تھی کہ دونوں کی جلد انتہائی گہرے سبز رنگ کی تھی، جیسے پورے جسم پر گہرے سبز رنگ کا پینٹ کر دیا گیا ہو۔ یہ ایک حیرت انگیز بات تھی۔ گہرے سبز رنگ کی جلد ایک انہونی سی بات تھی۔ قصبے میں جلد ہی سب کو اس کی خبر ہو گئی۔ پورا قصبہ ہی ان دونوں کو دیکھنے کے لیے وہاں جمع ہو گیا۔ جب ان بچوں سے بات کی گئی تو پتا چلا کہ وہ انگریزی نہیں جانتے۔ وہ ایک ایسی زبان بول رہے تھے جو قصبے والوں کی سمجھ سے باہر تھی۔ وہ جن معصوم نگاہوں سے قصبے والوں کی طرف دیکھ رہے تھے اور روئے جا رہے تھے، قصبے والوں کو ان پر بہت افسوس ہو رہا تھا۔ نہ جانے یہ بیچارے کون تھے، کہاں سے آئے تھے۔ انہیں جب کھانے کے لیے دیا گیا تو انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا۔ اس موقع پر مقامی چرچ کے پادری نے قصبے والوں سے کہا، دیکھو، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ دونوں بچے کسی اور سیارے سے آئے ہیں۔ انہیں خدا کا تحفہ سمجھو، ان کی قدر کرو، ان کا خیال رکھو اور یہ جان لو کہ خدا ہم سے خوش ہے۔ اسی لیے اس نے ان دونوں کی پرورش کے لیے ہمارے قصبے کا انتخاب کیا ہے۔ ان دونوں کے لیے اسی وقت قصبے کا ایک گھر مخصوص کر دیا گیا۔ ان دونوں کو وہاں لے جایا گیا اور قصبے کے کچھ مردوں اور عورتوں نے ان بچوں کی پرورش کی ذمہ داری قبول کر لی۔ ایک مسئلہ یہ تھا کہ ان دونوں کو جو کچھ کھانے کے لیے دیا جاتا وہ کھانے سے انکار کر دیتے تھے۔ یقیناً ان کی خوراک کچھ مختلف ہو سکتی تھی، لیکن کیا تھی، قصبے والوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ جب ایک عورت نے ان بچوں کے سامنے دودھ کے گلاس رکھے تو انہوں نے دودھ پی لیا تھا۔ ایک مسئلہ تو حل ہو گیا تھا۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ ان سے بات کیسے کی جائے، کیونکہ جو کچھ وہ بولتے تھے وہ قصبے والوں کی سمجھ میں نہیں آتا تھا، اور جو قصبے والے بولتے تھے وہ ان بچوں کے سروں سے گزر جاتا تھا۔ بالآخر قصبے کے ایک آدمی نے ان دونوں کو انگریزی سکھانے کی ذمہ داری اپنے سر لے لی۔ چونکہ وہ بچے کچھ زیادہ عمر کے ہو چکے تھے، اسی لیے انہیں کوئی نئی زبان سکھانا ایک مشکل مرحلہ تھا۔ اس کے باوجود اس آدمی نے ہمت نہیں ہاری اور ان دونوں کو انگریزی سکھاتا رہا۔ 5 سال گزر گئے۔ ان 5 برسوں میں قصبے والوں نے انہیں اپنی اولاد کی طرح قبول کر لیا تھا۔ قصبے کے ہر گھر میں ان کا آنا جانا تھا۔ دونوں انتہائی خوبصورت تھے اور قصبے والوں کا یہ خیال صحیح نکلا کہ وہ دونوں بہن بھائی تھے۔ انگریزی سیکھ جانے کے بعد انہوں نے یہی بتایا تھا۔ اپنے بارے میں انہوں نے یہ بتایا کہ ان کا تعلق ایک ایسی سرزمین سے ہے جو زمین کے نیچے ہے اور اندھیروں کی دنیا کہلاتی ہے۔ وہاں سورج کی روشنی کا گزر نہیں ہوتا، اسی لیے ان دونوں کی جلدیں اتنے گہرے رنگ کی ہیں۔ ان دونوں نے یہ بھی بتایا کہ دونوں بہن بھائی گھر سے کھیلنے کے لیے نکلے تھے کہ نہ جانے کیسے یہاں آ گئے۔ قصبے والوں کا یہ خیال تھا کہ شاید ان دونوں کی زندگی اسی قصبے میں گزرے گی، لیکن ایک دن وہ دونوں اچانک غائب ہو گئے۔ ان کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ جس طرح وہ آئے تھے اسی طرح واپس چلے گئے۔
شاید اپنی اسی زمین دوز دنیا میں جہاں سورج کی روشنی کا گزر نہیں تھا۔ نہ جانے کیسے کیسے بھید یہاں چھپے ہوئے ہیں، کیسے کیسے لوگ ہمارے اطراف میں ہیں، ایسے پراسرار لوگ جن کے لیے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کون ہیں اور ان کی زندگی کیا ہے۔ یہ بات تو یقینی ہے کہ ابھی بھی ان گنت بھید ہیں جن تک انسانی ذہنوں کی رسائی نہیں ہو سکی ہے۔